ایک ایسی مخلوق جو کچھ انسانوں کے لیے مسیحا جبکہ کچھ لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور شر ہے، جسے ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات دہندہ اور دوسرے مذہب کے پیروکار اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی یہ شخصیت آخر کون ہے؟ جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں کیسی فساد مچے گی، اور کیا دور حاضر میں اس کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ دنیا کے بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کے جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے، جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے۔ جبکہ یہودیوں کے نزدیک دجال موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و محترم شخصیت ہے، جسے وہ اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت داؤد کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال کی آمد کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ دجال مسجد اقصی کو شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ آج اس کی استقبال کی تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ یہودیوں کے مقدس کتاب تلمود کے مطابق دجال انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا۔ اس کے پاس بہت پراسرار طاقتیں ہوں گی۔ انہی طاقتوں کے بلبوتے پر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا۔ اس کے زمانے میں سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے اور صرف یہودیت ہی باقی بچے گی۔ اگر دجال کی آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر 6000 سال ہے، جسے وہ جارجین کیلنڈر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک 2240 سال گزر چکی ہیں اور 6000 سال کے آخری سالوں میں مسیح الدجال کی آمد ہوگی۔ اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کے آمد کی تمام پیشن گوئیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دراصل دجال کے معنی عربی میں جالساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ، دھوکہ بازی اور فریب کاری میں یہ سب سے اولین درجے کا ہوگا۔ لہٰذا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی۔ اسی طرح دجال کے حلیے کے متعلق اگر مختلف روایتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے: دجال پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرہ والا ہوگا۔ اس کے بال گھنگریلے اور بے ترتیب ہوں گے اور داہنی آنکھ کانی ہوگی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو، اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اگر خروج دجال کی بات کریں تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال روم کے دروازے پر آئے گا۔ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے جائے گا۔ پھر وہ ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر کرے گا۔ جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کی سمت میں اصفہان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جہاں وہ نہ پہنچے۔ البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے گا۔
दज्जाल तरह तरह के शोबदेबाजी और करिश्मे दिखाकर लोगों का ईमान बर्बाद करेगा। उस दौर में दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। दरअसल बाबुल की असीरी और यहूदियों के सेकंड टेम्पल की तबाही के बाद यहूदी अपने इस मसीहा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यही वजह थी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को नबी करार दिया और लोगों को अपनी तरफ बुलाया तो यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि उनके नज़दीक मसीह अलैहिस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह दज्जाल थे और आज भी वो उन्हें फॉल्स मसीह कहते हैं। दज्जाल का अंजाम और ख़ात्मे के मुताबिक अगर रिवायतों को एक जगह जमा किया जाए तो वो कुछ यूँ होता है। जब दज्जाल पूरी दुनिया में फितना और फसाद फैला चुका होगा तो मुल्क शाम रवाना होगा। उसके वहाँ जाने से पहले ही अल्लाह हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाएंगे और आप दमिश्क आ चुके होंगे। लिहाजा हज़रत इमाम मेहदी दज्जाल के साथ जंग करने की तैयारियां मुकम्मल करेंगे। उसी वक्त हज़रत ईसा दो फरिश्तों के कंधे पर तकिया किए आसमान से दमिश्क के जामे मस्जिद के मशरिकी मीनार पर जलवा अफरोज़ होंगे और हज़रत इमाम मेहदी से मुलाकात फरमाएंगे। इमाम मेहदी नहायत ही इनकिसारी और खुश इखलाकी के साथ आपसे पेश आएंगे और फरमाएंगे, या नबी अल्लाह इमामत कीजिए। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि इमामत आप ही फरमाएं, क्योंकि ये इज़्ज़त इस उम्मत को खुदा ने दी है। बस हज़रत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। नमाज से फारिग होकर इमाम मेहदी फिर हज़रत ईसा से कहेंगे कि या नबी अल्लाह, अब लश्कर का इंतज़ाम आपके सुपुर्द है, जिस तरह आप चाहें अंजाम दे। वो फरमाएंगे, ये काम आप ही अंजाम दे, मैं तो सिर्फ़ दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ, जिसका मारा जाना मेरे ही हाथ से मुक़द्दर है। जब रात गुजर जाएगी तो सुबह को हज़रत मेहदी फ़ौज लेकर मैदान जंग में तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे लिए घोड़ा और नेज़ा लाओ ताकि मैं उस मलून के शर से ज़मीन को पाक कर दूं। बस हज़रत ईसा दज्जाल पर और इस्लामी फ़ौज दज्जाल के लश्कर पर हमला आवर होगी और खूब घमसान की जंग होगी। दज्जाल का लश्कर नेस्त व नाबूद हो जाएगा। दज्जाल आपके मुकाबले से भागेगा, आप उसका ताक़ुब करेंगे और मकाम लुत तक जा पहुँचेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नेज़े से उसका काम तमाम करके लोगों पर उसकी हलाकत का इजहार करेंगे। कहते हैं कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल ना भी करते तो भी वो आपके सांस से इस तरह पिघल जाता जैसे नमक पानी में पिघलता है।